السلام علیکم۔ تو یہ ہے عید کے دوسرے دن کا ولاگ جو پہلے کچھ گھریلو پرابلمز کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکی۔ معلوم نہیں کوئی کیا سوچتا ہے، لیکن جب کوئی ہمارا اپنا بہت پیارا ہم سے چھن جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کچھ دن پہلے ہماری ننھی پری ہم سب کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ ماں باپ کو تو صبر آتے آتے ہی آئے گا، لیکن ہم سب بھی بہت تکلیف میں آ گئے۔ کام تو ہمارے سارے چل رہے ہیں لیکن ہمارے دل ویران ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم آج کے زمانے کے مسلمان بڑے مطلبی ہیں، ہمارے لیے صرف ہماری زندگی اور ہمارے مسائل اہم ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگیوں میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا حق صرف دعاؤں کی حد تک رہ گیا ہے، اور ہم حقوق العباد تو بھول چکے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین جا کے لڑیں گے، لیکن ان میں سے چند ہی ہیں جو اپنے قریبی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوں گے شیطان سے لڑ کے۔ ہمارے حکمران اس قدر نالاں ہیں کہ وہ وہاں کٹتے مرتے مسلمان بہن بھائیوں کے متعلق بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جو بولے اس کے انجام سے تو ہم سب واقف ہیں۔ آخر کب تک ہم لوگ اپنے ہی جسم کے اس حصے کو کٹتا جلتا اور مرتا ہوا دیکھیں گے؟ ہم لیے کچھ اور نہ بھی کر سکیں تو کم از کم ہمیں ان پر ہونے والے ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ ہے جن کے پیسے اسرائیل کو جاتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا جو ہم سب کی ایکسیس میں ہے۔ اگر ہم نے اس سب کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچے بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور وہ لوگ اللہ کو ویسے ہی بہت پیارے ہیں۔ ان کو ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مدد درکار ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اس مظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو قیامت والے دن 57 ملکوں کے سربراہان کے ساتھ ہم سے بھی ان کا حساب لیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں نام والے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ فلسطین ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے PSL کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں میں بولنے کا حوصلہ اسی لیے ہے کہ وہ پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان میں بھی ایلیٹ کلاس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے نہ بیٹھیں۔ دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد حقوق اللہ تھا اور پھر حقوق العباد۔ تو جناب ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں کہ نہ ہم سے حقوق اللہ پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد۔